میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں علمی بیٹھک. اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان صوبہ پنجاب کے اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ بلال ربانی صاحب جو کہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ناظم ہے صوبہ پنجاب کے ارسلان کیانی صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ عاصم کمال صاحب بھی ضلع سیالکوٹ سے وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھی بھی ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. اس علمی بیٹھک میں آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور یہ کیوں اپنا معرض وجود میں آئی. السلام علیکم. جی بلال ربانی صاحب، ہمیں بتائیں کہ یہ اس کے کیا نصب العین ہے اور کیا اس کے مقاصد ہیں، اور بھی تو بہت زیادہ تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ کیوں معرض وجود میں؟ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بیسکلی جو اس کا نصب العین ہے وہ ہے غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان. غلبہ اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، اللہ رب العزت نے وہ یہی بیان کیا کہ آپ اسلام کو غالب کریں ادیان باطلہ پر. اور بانیان پاکستان نے بھی اسی کا نعرہ لگایا کہ ہم ایک الگ اسٹیٹ، الگ ریاست کس چیز کے لے رہے ہیں؟ اسلام کے لیے. عام عوامی سروے جو تھا وہ مسلم لیگ اس میں اس طرح کی کامیابی نہیں حاصل کر سکی تھی کہ جب اس کے اندر یہ ایڈ کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ایک اکثرتی طور پر مسلم لیگ نے اس کو کلین سویپ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلام کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا، بانیان پاکستان نے اسلام کا نعرہ لگایا، تو اس ملک کا مقدر اسلام ہے. عمارت وہی کھڑی ہو سکتی ہے جو کسی بنیاد پر ہو. اگر بنیاد ہی عمارت بنیاد پر نہ تعمیر کی جائے تو وہ عمارت کھڑی رہ نہیں سکتی. لہٰذا اس ملک کا مقدر اسلام ہے، اور اسلام ہی کے اندر اس ملک کے مستحکم ہونے کی بات ہے. یہ ملک تبھی مستحکم ہوگا جب یہاں اسلام کی بہاریں ہوں گی. اور اس میں تمام تنظیموں کے لوگ یا اس کے اندر فرقہ واریت سے ہٹ کر یہ دیکھیں، ایم ایس او کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بھی مسلکی، گروہی، لسانی کوئی بھی تعصب نہیں پایا جاتا. یہ ہر اس شخص کے لیے ایم ایس او کا، ہر اس طالب علم کے لیے ایم ایس او کا دروازہ کھلا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور حضرات صحابہ کرام کو معیار ایمان مانتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مسلکی، کوئی گروہی، کوئی لسانی، کسی قسم کا بھی کوئی تعصب نہیں ہے. جس نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا حصہ بن سکتا ہے. اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایم ایس او کے جو اغراض و مقاصد ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک خلیج کھینچی گئی ہے ملا اور مسٹر کے مابین، اس خلیج کو، اس تفریق کو ختم کرنا، دونوں طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، اور دونوں طبقات کے جو جائز جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، ان کو پورا کرانے کے لیے جد و جہد کرنا. اور بیسک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی امتزاج ہوا ہے نا ملا اور مسٹر کا، تو اس امتزاج نے دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ یہ امتزاج بہت احسن رہا ہے. جیسے آپ کا ملک بنا 47 میں، لیکن 71 تک بغیر کسی آئین کے چلتا رہا. اس کا بیسک وجہ بھی یہ آئی تھی کہ اسمبلی میں ملا اور مسٹر کا امتزاج نہیں ہو سکا. لیکن جب یہ امتزاج ہوا تو آپ دیکھیں ملک کو 73 کا آئین ملا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کو ختم کر کے دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے تو ملک کا مستقبل محفوظ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اداروں کے اندر لوگ تعلیم کو حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن ہمارا تعلیمی ادارے کے اندر ایک اسلحہ کلچر پروان چڑھ رہا ہے. تو ایم ایس او کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم درسگاہ کی، استاد کی تقدس کو بحال کریں، اور یہ جو اسلحہ کلچر ہے اس کا تعلیمی اداروں کے اندر سے خاتمہ کریں. اور اس میں کالج، یونیورسٹیز، اس کے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ ایم ایس او کا میں پھر یہ کہتا ہوں یہ اس کا طرہ امتیاز ہے کہ اس کا بیک وقت کام مدارس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بزم اطفال کے نام سے ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا چاروں سلسلوں میں چل رہا ہے. اسکول کے چھوٹے بچوں کے لیے بزم اطفال کے نام سے کام ہو رہا ہے. جو لوگ اسکول کالج سے اپنی پڑھائی کو مکمل کر چکے ہیں اور کسی فیلڈ میں ہیں ان کے لیے حلقہ احباب کے نام سے ہمارا کام ہو رہا ہے. تو ایم ایس او کے اندر اس کا جو کام ہے وہ مدارس کے اندر بھی ہے، اسکول کے اندر بھی ہے، اور کالجز کے اندر. اچھا، یہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کب معرض وجود میں ہے؟ یہ 11 جنوری 2002 کو معرض وجود میں آنے والی خود مختار، آزاد اور خود مختار طلبہ تنظیم ہے. پورے پاکستان میں اس کے سیمینار وغیرہ منعقد کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت جنوری ہے کیونکہ یوم تاسیس چل رہا ہے. اس وقت ہماری مرکزی شورا نے یوم تاسیس جو ہے اسلام ہے پہچان کے عنوان سے پورے ملک میں جو ہے نا اس عنوان پہ ہم لوگ پروگرامات کر رہے ہیں. پرچم کشائی ہے، سیمینارز ہیں، ریلیز ہیں. اس میں بنیادی طور پہ تمام ایک ناظم اعلیٰ سے لے کے ایک نیچے یونٹ کے کارکن تک
اس چیز کا عہد کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بڑوں نے جس سے نظریے مشن پر ہمیں کھڑا کیا، آج کے دن ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی نظریے اور کاز پہ کاربند رہیں گے اور نئی نوجوان نسل تک نظریات پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جی، میرا ایم ایس او کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو لے کے چلیں گے۔ جس طرح کہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے سے پہلے جب سیالکوٹ کا وزٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ مرے کالج کے میر حسن ہال میں وہ طلباء سے خطاب کر رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں پر ایک کویشچن کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پہلا سوال جو ہے نا یہ یہاں پہ کیا گیا، تو اچانک وہاں پر طلباء میں سے بیٹھے ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا لا الہ الا اللہ، اور یہاں سے پاکستان کو یہ قومی نعرہ ملا اور بعد میں وہ ایک مشہور شاعر اصغر صدائی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس نظریہ پہ ہماری یوتھ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اتنا تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں پھر اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا بلال ربانی صاحب، اکثر ہم نے دیکھا نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، نشے کی لت میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ نشہ جو ہے نا اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، انسان وہی کامیاب ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے۔ اس امت کو تمام امت پر فوقیت حاصل ہے، تو اس امت کے ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا آپ پہچانے۔ ان موذی چیزوں سے، نشہ ہو گیا اور اس طرح کی حرص و ہوس کی چیزیں، ان سے جتنا نوجوان دور رہے گا اتنا ہی یہ نوجوان آگے بڑھے گا۔ اس نوجوان کا منزل جو ہے وہ عالم ہے، اس کا کوئی حدود کے اندر محدود نہیں ہے۔ جب اتنا عالمی انسان ہے تو پھر اس کی سوچ عالمی ہوگی، اس کی حرکات و سکنات عالمی ہوگی۔ لہٰذا یہ جو موذی چیزیں ہیں، نشہ ہے، اس کے علاوہ حرص ہے، ہوس ہے، ان تمام چیزوں سے آج کے نوجوان کو دور رہنا ہوگا تاکہ یہ کل کی امت کی سربراہی کر سکے۔ جی بہت شکریہ جی بلال ربانی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، بہت ہی اچھا اور خوبصورت میسیج دیا ہے، کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے اور ان کا یہی منشور ہے، یہی اغراض و مقاصد ہیں، غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان، اور نوجوان نسل کو بھی انہوں نے بہت خوبصورت میسیج دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زبیر احمد صدیقی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے علمی بیٹھک۔ اللہ حافظ۔ یہ ہمیں بتائیں کہ غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کے حوالے سے جو آپ کیا میسیج دیں؟ غلبہ اسلام جو ہے بنیادی طور پہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اسلام نے ایک نہ ایک دن غالب آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استحکام پاکستان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان کا ایک نعرہ دیا جاتا ہے، شروع سے ایک نعرہ دیا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پہ ایک بڑی سٹرگل ہوئی ہے، بڑی لاکھوں لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی لگی ہیں، اور خالص اس کلمے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ ابھی تک اس نظام کی نفاذ میں کوئی کاغذ کی حد تک تو ہے، امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا استحکام اسی وقت ممکن ہوگا جب کلمے والا نظام اس ملک میں آئے گا، اور ہماری آباء و اجداد کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی اسی وقت ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی جب اس ملک میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نظام آئے گا۔